انگلستان کے شہر برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور ابتدائی مقابلوں کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں نے حسب امید بہت مایوس کن کارکردگی دکھائی ہے۔ میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سپورٹس کلچر کی عدم موجودگی ہے۔ So Jordan, could you please explain or give your perspective about the role of school in development of an athlete? Play for right now. The Lakers. The Lakers right Lakers, LA Lakers, Los Angeles Lakers. So when I was in Pakistan and I like Michael Jordan, you now. know, Okay. Yeah. he was Chicago Bulls. Yeah, he was on the Chicago Bulls. Yeah. My bad. It's cool. I'll make you married. So have you heard about Pakistan before? I have. But Yeah. I just Do you know anybody from Pakistan? I don't until today. I know you. Okay, so you met first Pakistani in your life. Yes. Okay, so my name is Firasat Nadeem. Firasat Nadeem. That's it, Nadeem. آئے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے پٹیالہ۔ دنیا کے بہترین ایتھلیٹس وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے پٹیالہ میں بہت بڑی سپورٹس اکیڈمی بنائی۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ انگلستان کے شہر برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور ابتدائی مقابلوں کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں نے حسب امید بہت مایوس کن کارکردگی دکھائی ہے اور کوئی بھی پاکستانی ایتھلیٹ ابھی تک کوئی میڈل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کامن ویلتھ آرگنائزیشن ہے کیا۔ اصل میں کامن ویلتھ جو ہے یہ ان ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے جو کہ ماضی میں برطانیہ کی نو آبادی رہ چکے ہیں، یعنی وہ ملک جن پر برطانیہ نے حکومت کی ہو۔ تو یہ ان ممالک کی تنظیم ہے اور یہ کھیل ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ برمنگھم میں ہو رہے ہیں اور پاکستانی ایتھلیٹس نے حسب روایت ہمیں بہت مایوس کیا ہے اور اب ساری امیدیں پاکستان کی دوسرے مرحلے کے مقابلوں میں ہیں، جن میں باکسنگ، ویٹ لفٹنگ اور جیولین تھرو وغیرہ کے میں پاکستان کے کچھ ہائی پروفائل ایتھلیٹ حصہ لیں گے۔ اگر اس کے برعکس پاکستان کی کارکردگی کے برعکس ہم دوسری طرف دیکھیں تو بھارتی کھلاڑیوں نے بہت شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور ابھی تک بھارتی ایتھلیٹس متعدد تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب تک بھارت کے ایتھلیٹس نے ٹوٹل 14 تمغے جیتے ہیں، جس میں سے 5 گولڈ میڈل، 5 سلور میڈل اور 4 برونز میڈل شامل ہیں۔ یوں ان کا ملک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ کے بعد 6 نمبر پر ہے۔ اندازہ کریں کہ بھارت کی کھیلوں کی یہ بالادستی ان کو کدھر سے کدھر لے گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب بھارت کامن ویلتھ گیم میں 25ویں اور 20ویں نمبر پہ ہوتا تھا اور اس وقت وہ 6 نمبر پر ہے، اور انہوں نے اپنا یہ ایک ایمبیشیس پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ اولمپکس میں پہلے 5 اور کامن ویلتھ میں پہلے 3 نمبرز پہ آئیں گے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کے برعکس اگر ہم دوسری طرف پاکستان دیکھیں تو وہ اس وقت 59 نمبر پر ہے اور اس وقت پاکستان مالدیپ، گھانا، ملاوی اور اس جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بھی نیچے ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں۔ دیگر شعبوں کی طرح کھیلوں کے شعبے میں پاکستان کی اس زب و حالی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں حکومتی عدم دلچسپی، میرٹ کو نظر انداز کرنا اور کھیلوں کی جو تنظیمیں ہیں ان میں آپسی جو یہ گروپ بندی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سپورٹس کلچر کی عدم دستیابی ہے۔ میں اس وقت ریاست میری لینڈ کے ایک چھوٹے سے ایلیمنٹری اسکول کے یعنی پرائمری اسکول کے ملٹی پرپس سپورٹس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے والی بال، ٹینس، بیس بال، فٹ بال، ایتھلیٹکس اور مختلف کھیلوں کے گراؤنڈ موجود ہیں۔ یہ گراؤنڈ جو ہے، یہ جو سپورٹس کا جو گراؤنڈ ہے، یہ ایکڑ کے حساب سے پھیلا ہوا ہے۔ تا حد نظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فیسیلٹی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک پرائمری اسکول ہے اور یہ ایک قصبے میں واقع ہے، جو چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس میں یہ سہولیات ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جو کالج اور یونیورسٹی لیول کی پھر جو سسٹم ہوں گے وہاں پہ کیا سہولیات ہوں گی۔ اس وقت سپہر کے 5:30 بج رہے ہیں اور اسی اسکول کے ایک باسکٹ بال کورٹ کے اوپر یہ کچھ کھلاڑی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس وقت باسکٹ بال کھیل رہے ہیں۔
باسکٹ بال امریکہ کی سب سے معروف ترین اور یعنی بہت پاپولر سپورٹس ہے، اور NBA کی وجہ سے یہاں پہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اسکول میں یہ دیکھیں آپ کو یہ ڈبل ٹینس کورٹ نظر آ رہا ہے. شام کے وقت یہاں پہ اکثر جو یہاں کے مقامی افراد ہیں اس جگہ پہ آپس میں ٹینس کھیلتے ہیں، اور یہ یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے. اور جو کھیلوں کے میدان ہیں اس وقت تو خالی ہیں، لیکن جب یہ گرمی کی چھٹیاں نہیں ہوتی تو یہاں پہ روزانہ مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور پورا یہ جو کمیونٹی ہے یہاں کے لوگ یہاں اپنے دوستوں یا فیملیز کے ساتھ آ کر انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو میں اوور ویو دے رہا تھا کہ اب دیکھیں اتنا بڑا سپورٹس کا ایک گراؤنڈ اور مختلف یہاں پہ کھیلوں کے آپ کو میدان نظر آ رہے ہیں. اب سوچیں یہ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ایسی بے شمار زمینیں ہیں جو کہ خالی ہیں، جو کہ اس قسم کے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن اب اگر پاکستان ہوتا یہ تو سب سے پہلے تو ہمارے سرکاری اداروں نے یہ ہڑپ کیا ہوتا، اس پہ قبضہ کیا ہوتا. جیسے ہماری فوج کا ادارہ ہے یا ہمارے اور دوسرے سرکاری ادارے ہیں، انہوں نے اس زمین کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا ہوتا. اگر حکومت سے یہ بچ جائے تو پھر ہمارے لوگ اس کو نہ چھوڑیں. یہاں پہ شادی ہال بنایا ہو، کسی نے فوتگیاں ہوں تو یہاں پہ جمع ہو جائیں گے، شادیاں ہوں تو یہاں پہ ولیمے کرائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کھیلوں کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. الٹا یہاں پہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد فروٹ اور سبزی کے ٹھیلے نظر آئیں گے، اور وہی لوگ پھر آہستہ آہستہ، جیسے کہ پاکستان میں قبضہ کیسے کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے، ایک سبزی والا یا فروٹ والا سب سے پہلے وہ ریڑھی لگاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا تمبو لگا کے اس کو قبضہ کرتا ہے، اور پھر آرام سے اس کو بلڈنگ اس کے اوپر کنسٹرکشن شروع کر دیتا ہے. تو یوں وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے. تو یہاں پہ یہ سین نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ مکمل یہاں پہ کوئی اور ایکٹیویٹی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ایون الیکشن بھی یہاں نہیں ہو سکتا. تو نہ کوئی سیاسی جماعت یہاں مظاہرے کرتی ہے، نہ کوئی اور قسم کی. یہ صرف پیورلی سپورٹس کے لیے ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پہ بچے آتے ہیں، اپنے کھیلتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے پاکستان میں سپورٹس کلچر کا. سپورٹس کلچر ہے کیا؟ سپورٹس کلچر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھیلیں. سپورٹس کلچر مختلف نظریے، عقیدے اور نسل کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور ان میں برداشت پیدا کرتا ہے، اور ان لوگوں میں مقابلے کی ایک فضا بناتا ہے. تو دوستو یہاں پہ کچھ کھلاڑی باسکٹ بال کھیل رہے ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. ہائی، ہاؤ آر یو؟ I'm good. Hi. What is your name? I'm Jordan. So Jordan, could you please explain or give your perspective about the role of school in development of an athlete? Okay. Well, when I went to school here, we had, like as you can see, like the tennis courts, the basketball court here, the baseball fields. We'd play against other schools and stuff like that, have like the little rivalry schools and stuff like that. We all enjoyed it as kids. I still to this day come here and play basketball and stuff like that. We all really enjoy it. I think it's pretty good. And who inspired you as a basketball player? Lots of famous NBA players, like one of my favorites, Russell Westbrook, one of my favorite players. And he played for which team? He plays for, right now he plays for the, who's Westbrook play for right now? The Lakers. The Lakers right Lakers, LA Lakers, Los Angeles Lakers. So when I was in Pakistan, and I like Michael Jordan, you now. know? Okay, yeah. He was Chicago Bulls. Yeah, he was on the Chicago Bulls. Yeah. تو دوستو یہ میں نے یہ ان سے بات کی ہے. تو بہت آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہماری جب ہم اسکول میں یہاں پہ پڑھتے تھے تو یہاں پہ ہماری فیسلٹیز تھیں، اور یہ انسپائر ہوئے ہیں یہ جو NBA کے میچز دیکھ کر. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ اسکول میں پڑھتے تھے تو یہاں پہ رائیولریز ہوتی تھی، بچے آپس میں کھیلتے تھے، تو وہ اسکول کے لیول کے اوپر ان کی رائیول. اچھا دوستو، تو یہاں پہ ایک دوسرے کھلاڑی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں. Hey bro, do you have a time to talk to me? Yes. So what is your name? My name is Shahid. Oh, Shahid. Yes. Shahid. Yeah. Okay, good name. So I'm from Pakistan. I'm a YouTuber. So have you heard about Pakistan before? I have. But Yeah. I just
Do you know anybody from Pakistan? I don't until today. I know you. Okay, so you met first Pakistani in your life. Yes, Okay, yes. so my name is Firasat Nadeem. Firasat Nadeem. That's it, Nadeem. Yeah. So, what is your perspective about basketball here? You play basketball in summer and this hot weather, you are all sweating. So, why do you like this sport? So I really do like sports in general. I have a true love for sports, whether it be football. You know, I like baseball. I don't play it much, but I've played football. I've boxed, so I have a really good disposition towards all sports in general. Basketball being, you know, the most accessible, you know, for my circumstance now. I don't really play sports organized. I just play sports for the workout. Who is your favorite basketball player? My favorite basketball player, I say, is Carmelo Anthony. Oh, Yeah, he was born in New York. You know, I actually have a history. You know, I have family in New York. You know what I'm saying? I used to stay in there. And also, Carmelo Anthony, he's from Baltimore, as many people know. You know, he's one of the few NBA players that's actually from the city. So it's definitely good to see players like him gain a lot of recognition, you know, for playing well, but also coming from a similar struggle that I could identify with. thank you, Shahid, for your time. Yes. And sorry I disturbed you while you are playing. So you're good, have a man. good time. Yep. बाय बाय. तो दोस्तों ये शाहिद साहब थे. इन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत इस खेल को लाइक करते हैं और इस शदीद गर्मी में यहाँ पे खेल रहे हैं. तो इन्होंने बताया कि इनके फेवरेट खिलाड़ी जो है वो कार्मेलो एंथनी हैं, जो कि पैदा न्यूयॉर्क में हुए थे और बड़े भी वहीं हैं, लेकिन वो फिर बाद में बाल्टीमोर में आ गए और अभी मैरीलैंड की तरफ से खेलते हैं. तो अभी चलते हैं आगे और मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊँ. दोस्तों ये देखें, एक शख्स इस वक्त वॉक कर रहा है अपने कुत्ते के साथ. ये देखें, ये तकरीबन होगा कोई 50s में होगा, ये 50 साल का बंदा है. देखें अपने, ये स्पोर्ट्स कल्चर की एक वो है कि देखें हर उम्र का, हर तबके का बंदा जो है वो करता है. ये देखें, छोटा बच्चा है, खेलने के लिए आया अपने माँ बाप के साथ. ये देखें, और वो देखें बुज़ुर्ग जा रहे हैं. तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हर बंदा सेहतमंद रहने की कोशिश करता है और वो खेलों में हिस्सा लेता है, भरपूर शिरकत करता है. अच्छा दोस्तों, तो दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स के टॉपिक पे आते हैं. अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं जो कि बहुत, जिनसे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई मेडल जीतें. अरशद नदीम शायद उनका नाम है. तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है या ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, जो भी है, उन्होंने उनके कोच को वहाँ नहीं भेजा. उनके साथ मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं, उनके कोच को वहाँ नहीं भेजा. वजह ये बताई गई है कि बजट की कमी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मुकाबले में उनके साथ नहीं जा सके. आप सोचें, अब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद है ओलंपिक में मेडल, इस कॉमनवेल्थ गेम में मेडल की, उनके कोच को उनके साथ जाने नहीं दिया जा रहा. लेकिन फिर मैंने ये ख़बर एक देखी है कि दर्जनों सहाफ़ियों को भी जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी ने और स्पोर्ट्स बोर्ड ने इन गेम्स की कवरेज के लिए भेजा है अपने ख़र्चे पे. अब सोचें यार, दुनिया में कहाँ पे सहाफ़ियों को जो है हुकूमत अपने ख़र्चे पे भेजे. ये तो उनके मीडिया आउटलेट का काम है, या अगर सहाफ़ी रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है तो ये तो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो जाके अपने पैसों पे वो जाके कवरेज करे. अगर वो अपने पैसों पे नहीं जा सकता तो वो कैसे आज़ादाना तरीके से रिपोर्ट करेगा. आप सोचें, ये हो सकता है वो जाएगा, उसको तो ख़र्चा उसने दिया है, TADA दिया है स्पोर्ट्स बोर्ड ने, तो वो तो स्पोर्ट्स बोर्ड की कमज़ोरियों को, इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेगा. तो अब ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि खिलाड़ियों पे तो ख़र्चा नहीं होता, उनके जो कोचिंग स्टाफ और जो उनके ज़रूरी लोग होते हैं उन पे ख़र्चा नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ अपनी मीडिया कवरेज के लिए सिफारिश और लालच के तौर पे सहाफ़ियों को भेजा जा रहा है. तो ये बहुत बड़ा जुल्म है. यही वजह है कि हम इस वक्त खेलों के तकरीबन हर शोबे में जो है ना, अब हॉकी हमारा सबसे हमारा कौमी खेल है, हमारी पहचान है दुनिया में हॉकी. और उसका जो है ये नून लीग वाले आ गए हैं. अब देखें, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं पॉलिटिक्स को यूट्यूब चैनल पे डिस्कस नहीं करना चाहता, ना किसी को बताना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी एफिलिएशन है, और ये होना भी नहीं चाहिए.
لیکن نون لیگ والے آ گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں, من پسند لوگ ہیں, ان کو لے آئیں گے اب ہاکی فیڈریشن میں, جیسے کہ اختر رسول اور اس قسم کے لوگ جو ہیں, جو کہ کبھی انہوں نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا. خود تو یہ بڑے عظیم کھلاڑی ہیں, لیکن وہ ہاکی جو پاکستان کی ہاکی کی جو تنظیم سازی ہے اور جو کھلاڑیوں کے اوپر جو وہ ہے, اس کے اوپر وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, کھیلوں کے شعبے میں سیاست ہے. اسی طرح اب ہماری اولمپک کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر پچھلے دنوں بین کا وہ ہو رہا تھا کہ بھئی اس میں سیاست ہے, 2 گروپس ہیں, تو اس کی لیڈرشپ میں آپس میں اختلافات ہیں. تو یہ کچھ عوامل ہیں جس کو ہمیں جو ہے وہ سیاست سے بالا تر ہو کر سوچنا پڑے گا. اب کیسے یار آپ کسی انڈیپینڈنٹ باڈی کو جو ہے سیاسی بنیادوں پہ چلائیں. اسی وجہ سے تو ہم یہ اس حال میں. تو جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان کے جو بڑے ایتھلیٹس ہیں, جیسے نیرج چوپڑا جو ہے وہ پاکستانی ارشد ندیم کے ساتھ اس نے بھی اولمپک میں جیویلین تھرو میں حصہ لیا تھا. تو وہ دیکھیں انڈیا کی حکومت نے اسے دنیا کے سب سے بہترین جو کوچ تھا اس کی سروسز لی تھی اس کو ٹرین کرنے کے لیے, اور اس کو 1 سال پہلے جو ہے وہ اپسالا سویڈن بھیجا تھا ٹرین ہونے کے لیے. اور اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی اسپورٹس اکیڈمی ہیں. جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ بنائے ہوئے ہیں, جیسے کہ ان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے پٹیالہ. دنیا کے بہترین ایتھلیٹس وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے پٹیالہ میں بہت بڑی اسپورٹس اکیڈمی بنائی ہے. اسی طرح انہوں نے بنگلورو میں نیشنل اسپورٹس کچھ اس قسم کی انسٹیٹیوٹ ہے. تو وہ اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں, وہ اپنے ایتھلیٹس پہ خرچہ کرتے ہیں. اور اب دیکھیں ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر ہے. میں ابھی کامن ویلتھ گیمز کی یہ جو رزلٹ دیکھ رہا تھا, اس میں سے جو اکثر میڈل انڈیا کے ایتھلیٹس نے جیتے ہیں وہ خواتین ہیں. اب یہ خواتین جو کھلاڑی ہیں, یہ دیکھیں پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی خواتین کے اوپر مشتمل ہے, لیکن ہماری خواتین تو سپورٹس میں برائے نام ہی ہیں. میں ایک 2-3 ہی نام ایسے ہیں جن کو جانتا ہوں, جیسے کہ ایک ماہور شہزاد ایک ہے, وہ ٹیبل ٹینس نیشنل ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن کی جو ہے نیشنل چیمپئن بھی ہے, اور اس نے اولمپک کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا. اس کے علاوہ اور ایسی کوئی قابل ذکر مجھے نہیں نظر آ رہا جو کہ ہماری امید ہو جس سے کہ وہ کرے. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو علاقے جو ہے وہ چننے ہیں, اور پھر ان علاقوں میں جو ہے ان لوگوں کی جو ہے اس حساب سے ٹریننگ کرنی ہے. تو اب جیسے کہ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے گوجرا, وہ ہسٹوریکلی ہاکی کے بہترین ورلڈ بیٹرز پلیئر پروڈیوس کرتا ہے. وہاں پہ اکیڈمیز ہوتی تھی, وہاں سے ہمیں بہت سارے اولمپئنز ملے, لیکن اب وہاں سے بھی کھلاڑی ملنا بند ہو گئے ہیں. اسی طرح اسکواش کی بات کریں تو پشاور جو ہے اس کا علاقہ نوے کلی, وہاں سے ہمیں 8 ورلڈ چیمپئن ملے ہیں. جہانگیر خان, جان شیر خان, روشن خان, اور یہ قمر زمان ایئر مارشل نور خان کی خدمات تھیں. لیکن اب وہ پشاور میں کا علاقہ ہے نوے کلی, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس علاقے پہ کام کرتے, وہاں سے مزید کھلاڑی نکالتے, لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ ایک تو دوسرے کھیل آ گئے ہیں, کرکٹ, اور مطلب یہ کہ اور جن کھیلوں میں گلیمر ہوتا ہے وہ بچے پھر وہاں پہ جاتے ہیں. تو ہمارے گورنمنٹ نے اور جو اداروں نے اس جگہوں پہ کام نہیں کیا, اس شعبے میں خاطر خواہ جو ہے دلچسپی نہیں لی, تو اب وہ جو ہماری مضبوطی تھے جہاں سے ہمیں کھلاڑی ملتے تھے وہاں سے کھلاڑی ملنا بھی بند ہو گئے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. ہماری حکومت کو جو ہے اس پر وار فوٹنگ پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھیلوں میں دوبارہ اپنا ایک نام بنا سکیں. اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں, جیسے کہ ہماری فوج کا ادارہ ہے, جیسے ہمارا واپٹا کا ادارہ ہے, اور اس طرح اور جو ریلوے وغیرہ, پولیس وغیرہ, اس میں جو ہے ان کو بھی جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے. مختلف غیر سرکاری تنظیموں کو آگے آنا چاہیے. جیسے انڈیا میں دیکھیں سب کچھ گورنمنٹ نہیں کر رہی, ان کو سپانسر مل رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ نجی شعبے جو ہے وہ ان کو مدد کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ آج اس مقام پر ہیں. اب دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا سری لنکا نے بھی 2 میڈل جیتے ہیں کامن ویلتھ گیم میں, 1 یا 2 میرے خیال سے 1 یا 2 میڈل انہوں نے بھی جیتے ہیں. اب وہ کتنا چھوٹا ملک ہے. ایسے ملک ہیں جو کہ ہمارے چھوٹے شہروں سے بھی چھوٹے ہیں, کروڑوں کی آبادی ہے, 25-30 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اچھے ہم میڈل نہیں جیت سکتے.
تو اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے ہے، حکومت کو اس کے اوپر میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے. تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے ملک کے لیے خصوصی طور پر خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کامیاب کرے اور دوبارہ جو ہے وہ اس کو ایک معاشی اور سیاسی قوت بنائے. اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.